ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس کی بک سے چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے، سائنس کا تعارف اور کردار۔ سائنس کا تعارف کہ سائنس سے آپ کیا چیز مراد لیتے ہیں، اور سائنس کا کردار ہماری زندگیوں میں کہ سائنس نے کس طرح ہماری زندگیوں کو چینج کر دیا ہے۔ سائنس ایک لاطینی لفظ سائنشیا سے اخذ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، جس کے لغوی معنی حقائق کا اصل شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا ہے۔ حقائق حقیقت کی جمع۔ سائنس کا بنیادی اصول مشاہدہ اور استدلال ہے۔ سائنس کا بنیادی اصول مشاہدہ یعنی کہ کین آبزرویشن، اور استدلال یعنی کہ یہ دلیل کی بیس پہ کام کرتی ہے۔ تجربات کی روشنی میں سائنسی قانون وضع کرنا سائنسی طریقہ کار کہلاتا ہے۔ قانون، رولز۔ طریقہ کار، کام کرنے کا طریقہ۔ آپ کے پیپر میں ایک شارٹ آنسر آتا ہے، شارٹ کوسچن سائنس سے کیا مراد ہے، تو اس کے جواب میں آپ یہ 2 لائنوں کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ سائنس ایک لاطینی لفظ سے سائنسی طریقہ کار کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سائنس کی اہم شاخوں کے نام لکھیے، ہر ایک شاخ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں۔ سائنس کی شاخیں۔ سائنس ایک بہت وسیع علم ہے۔ سائنس کے مطالعہ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس علم کو بھی دوسرے مضامین کی طرح مختلف شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ فزکس۔ فزکس وہ علم ہے جو بالخصوص مادی اشیاء مٹیریل تھنگز اور ان کی توانائی وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے۔ توانائی، انرجی۔ فزکس کو پیمائش کی سائنس کا نام بھی دیا گیا ہے۔ پیمائش، میجرمنٹ، جس سے آپ ناپ تول کرتے ہیں، کیونکہ اس علم کا تعلق زیادہ تر ناپ تول سے ہے۔ مکینکس، حرارت، روشنی، آواز اور الیکٹریسٹی وغیرہ اس کی اہم شاخیں ہیں۔ پیپر میں ایک یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ فزکس کی اہم شاخوں کے نام لکھیں، تو آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں۔ کیمسٹری۔ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں مختلف اشیاء کی ماہیت، نیچر، ترکیب، کمپوزیشن یعنی کہ ان کو کس طرح بنایا گیا ہے، اور ان کے کیمیائی خواص کا، کیمیکل پراپرٹیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر وقت بے شمار کیمیائی تعامل واقع ہو رہے ہیں۔ تعامل، عمل۔ ہمارے اپنے وجود کے اندر بھی بے شمار کیمیکل ری ایکشنز وقوع پذیر ہو رہے ہیں، مثلاً خوراک کا ہضم ہونا، خون کا بننا، خون کا صاف ہونا وغیرہ۔ فزیکل، نامیاتی اور غیر نامیاتی کیمسٹری اس کی اہم شاخیں ہیں۔ بائیولوجی۔ سائنسی طریقوں سے جانداروں کا مطالعہ کرنے کے علم کو بائیولوجی کہا جاتا ہے۔ جانداروں کے مطالعے کو بائیولوجی کہا جاتا ہے۔ بائیولوجی 2 یونانی الفاظ بائیوس اور لوگوس سے ماخوذ ہے لیا گیا ہے۔ بائیوس کا مطلب ہے زندگی اور لوگوس کا مطلب ہے بحث۔ جاندار اشیاء میں حیوانات اور پودے شامل ہیں۔ اس برانچ کے تحت جانداروں کے جسم کی بناوٹ، اشیاء کے کام کرنے کا طریقہ کار، تولید اور نشوونما گروتھ پر بحث کی جاتی ہے۔ بائیولوجی حیاتیاتی سائنسی علم ہے۔ اس کی مزید 2 اہم شاخیں مندرجہ ذیل ہیں، باٹنی اور زوالوجی۔ یہ بائیولوجی کی 2 شاخیں ہیں۔ باٹنی۔ پودوں سے متعلق علم کو باٹنی یعنی علم نباتات کہتے ہیں۔ نباتات پودوں کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس میں پودوں کی ساخت، نشوونما اور ان کے ماحول کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ زوالوجی۔ جانوروں کے متعلق علم کو زوالوجی یعنی علم حیوانات کہتے ہیں۔ اس میں جانوروں اور انسانوں کی جسامت جسم کی جمع اور ان کے ماحول کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ پودوں اور جانوروں کی زندگی میں بہت سے امور آپس میں مشترک ہیں۔ امور، کام، مشترک، ایک جیسے، لہٰذا علم نباتات اور علم حیوانات کا مطالعہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے، اس لیے اس مجموعی علم کو الحیات یعنی بائیولوجی کا نام دیا گیا ہے۔ علم فلکیات۔ فلکیات فلک سے ہے اور فلک آسمان کو کہتے ہیں۔ فلکی اجسام مثلاً سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کے علم کو علم فلکیات یا ایسٹرونومی کہا جاتا ہے۔ فلکیات کے مطالعے میں ریاضی اور فزکس کے علوم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ریاضی اعداد اور پیمائش کی خصوصیات کا علم ہے۔ اعداد یہ عدد سے ہے، کاؤنٹنگ،
جس میں حساب، الجبرا اور جیومیٹری وغیرہ شامل ہیں۔ بہت سے دیگر سائنسی علوم میں ریاضی ایک مددگار کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہے۔ ان علوم کے مختلف قوانین مطلب رولز اور تشریحات کو ریاضی کی مساوات جیسے میتھس میں ایکویشنز ہیں کی شکل میں آسانی سے لکھا جاتا ہے اور ان سے ضروری نتائج نکالے جاتے ہیں۔ نیوٹن اور آئنسٹائن مشہور ریاضی دان گزرے ہیں۔ زراعت، کھیتی باڑی کے طریقے، کھیتی باڑی میں کھیتوں میں ہل چلانا، بیج کاشت کرنا، ان سے اناج وغیرہ حاصل کرنا شامل ہیں۔ کھیتی باڑی کے طریقے، گوشت اور دودھ دینے والے جانوروں کو پالنے کا علم زراعت کہلاتا ہے۔ فصلوں کی بیماریاں، ان سے بچاؤ کے طریقے، زراعت میں استعمال ہونے والے آلات، مشینیں، کھادیں اور جراثیم کش ادویات کی تیاری وغیرہ اسی سائنس میں شامل ہے۔ جراثیم کش ادویات، جراثیم کو مارنے والی ادویات اور آلات، ٹولز کو کہا جاتا ہے جو کھیتی باڑی میں استعمال ہوتے ہیں۔ میڈیسن، یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جو جانداروں کے اجسام کی ساخت، امراض کی تشخیص یعنی کہ اس بیماری کی ڈائگنوسس، طریقہ علاج کرنے کا طریقہ، ادویات کی تیاری، تشخیص، علاج میں استعمال ہونے والے آلات اور مشینوں کے علم سے متعلق ہے۔ جیوگرافی، جیو کے معنی زمین اور گرافی کے معنی گراف بندی کے ہیں۔ گویا جغرافیہ کے تحت زمین کے مختلف حصوں یعنی خشکی اور تری کے علاقوں کی گراف بندی کی جاتی ہے۔ علم جغرافیہ میں کرۂ ارض کے حد و حال، زمین، پانی، ہوا، نباتات اور انسان کے آپس کے تعلقات سے بحث ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ کویسچن ہے، سائنس کی ترقی کے لیے کام کرنے والے 2 مسلمان سائنسدانوں کے نام اور اہم کارنامے تحریر کریں۔ یہ ہے آپ کے پیج نمبر 3 پر مسلم اور پاکستانی سائنسدانوں کی خدمات۔ مسلمان سائنسدانوں کے حالات زندگی اور سائنسی خدمات مندرجہ ذیل ہیں۔ جابر بن حیان، جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ پیپر میں شارٹ کویسچن یا MCQs میں اکثر یہ آتا ہے کہ علم کیمیا کا بانی کس کو کہا جاتا ہے، تو جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے، بانی بنانے والا۔ جابر بن حیان نے کچی دھاتوں کو پگھلا کر صاف کرنے، فولاد تیار کرنے، فولاد لوہا، چمڑا بنانے، کپڑا رنگنے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے طریقے معلوم کیے۔ سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ پہلی دفعہ جابر بن حیان نے ہی تیار کیے تھے۔ جابر بن حیان ان کے علاوہ بھی کئی مرکبات کے موجد تھے۔ وہ وارنش بنانے کے طریقوں سے بھی واقف تھے۔ جابر بن حیان پہلے کیمیا دان تھے جن کی باقاعدہ ایک کیمیائی تجربہ گاہ تھی۔ وہ کثری کشید کے عمل کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ جابر بن حیان نے کیمیا گری اور اس سے ملتے جلتے موضوعات پر عربی میں بہت سی کتابیں لکھیں جن میں الکتاب اور الحالث مشہور کتابیں ہیں۔ ان کی کتاب الکیمیا کا لاطینی ترجمہ ایک انگریز رابرٹ آف چیسٹر نے 1144 میں کیا۔ 1892 میں مسٹر اوہمس نے جابر کی 9 کتابوں کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔ پیپر میں ایک شارٹ کویسچن یہ بھی آتا ہے کہ جابر بن حیان کی مشہور کتابوں کے نام لکھیں، تو الکتاب اور الحالث جابر بن حیان کی مشہور کتابیں ہیں۔ محمد بن زکریا الرازی، پورا نام ابوبکر محمد بن زکریا الرازی ہے۔ آپ ایران کے شہر رے میں 865 میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر اسی جگہ پر واقع تھا جہاں آج کل تہران ہے۔ اگرچہ محمد بن زکریا الرازی ایک عملی کیمیا دان تھے لیکن وہ فن طب میڈیکل میں اپنے زمانے کے علم العلاج علاج کرنے کا علم کے اصول سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ وہ بغداد کے ہسپتال کے سربراہ اور ایک ماہر سرجن بھی تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا۔ محمد بن زکریا نے ہی سب سے پہلے چیچک اور حسرہ کے اسباب، علامات اور علاج کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ان بیماریوں سے متعلق الرازی کے تحریر کردہ لکھے ہوئے اصول آج تسلیم کیے جاتے ہیں۔ الرازی پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے تخمیر کے ذریعے الکحل تیار کی۔ محمد بن زکریا الرازی نے مختلف کیمیائی مرکبات کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا: معدنیاتی، نباتاتی، حیواناتی، ماخوذ۔ الرازی کی مختلف کیمیائی مرکبات کے بارے میں یہ گروہ بندی آج بھی تسلیم کی جاتی ہے۔
اس میں پیپر میں MCQs آتا ہے، پہلی مرتبہ بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کس نے کیا؟ تو محمد بن زکریا رازی نے پہلی مرتبہ بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا۔